بل پاس ہو چکا ہے اور اس قانون میں زیادہ تر لوگ ذہنی مریض ملیں گے، ناقابل تلافی جرم ہے، اس کی سزا ملے گی۔ یعنی ایسے کیس میرے پاس آئے ہیں کہ جس میں مرد حضرات مردوں کے ساتھ جو ہے، بلکہ جو ہے خواجہ سراؤں کے ساتھ تعلقات، اور ایسی جو ہے وہ عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جنہیں بندہ جو ہے وہ دیکھ کر جو ہے وہ جنہیں الٹی آ جائے۔ پہلی عورت کو تم جو ہے وہ سیٹسفائیڈ کر نہیں سکتے، دوسری عورت کی طرف تو بعد میں جانا، اور تمہارے گھر میں جو عورت بیٹھی ہے وہ اس کو وہ چیزیں نہیں لگی ہوئی جو دوسری عورت کو لگی ہوئی ہیں۔ اور اپنے نفس پہ کنٹرول نہ ہونا اس بات کا پروف ہے کہ ایک شادی شدہ مرد جو ہے وہ بے راہ روی اختیار کرتا ہے کہ اس بات کا پتہ عورت کو تب چلتا ہے جب عورت کے یا تو بچے ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ چیلنج کرتی ہوں کہ آج کے دور میں ذہنی بیماریاں مردوں میں بھی اتنی ہی پائی جاتی ہیں۔ فطری طور پر یہ اعتماد میں کمی ہوتی ہے جب میاں بیوی کی لڑائی جو ہے وہ جھگڑے تک پہنچتی ہے، اور یہ لڑائی بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ طلاق جیسی جو ہے وہ لعنت پر جا کر ختم ہوتی ہے، اور گھر تباہ کر کے جو ہے وہ اس کی دوسری بیوی یا تیسری بیوی بننے کے لیے جو ہے وہ تیار رہتی ہے کہ ایک عورت انہیں زہر لگ رہی ہے، بری لگ رہی ہے، اس کو چھوڑ کے پھر دوسری عورت کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب لوگ دن میں مومن ہوں گے اور رات میں کافر ہو جائیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نبیہ علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب آفیشیل چینل۔ سب سے پہلے تو یہ خبر جو کہ بتائی گئی جا رہی ہے مختلف نیوز چینلز پہ بھی، اور خاص طور پر یہ ایک بل پاس ہو چکا ہے جس میں بیوی کو گھورنا، اس کو دوسری شادی کی دھمکی دینا یا اس کو ذہنی یا جسمانی طور پر تشدد کا نشانہ بنانا جو ہے وہ ناقابل تلافی جرم ہے، اس کی سزا ملے گی۔ اور ایک شوہر جس کو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ شوہر جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کی عزت کریں، اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے زندگی گزاریں، لیکن شوہروں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ جہاں پہ بیوی کے حقوق بیان کیے گئے ہیں وہاں شوہر کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں۔ میں تو اس قانون سے بہت حد تک جو ہے اس کو اچھا سمجھتی ہوں، کیونکہ اس قانون کی پاکستان میں اس لیے ضرورت تھی کہ یہاں پر ذہنی مریض بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور جہاں میں بہت سے ہمارے سائیکالوجسٹ اور کلینکل سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ذہنی بیماریاں عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں۔ میں آپ کو یہ چیلنج کرتی ہوں کہ آج کے دور میں ذہنی بیماریاں مردوں میں بھی اتنی ہی پائی جاتی ہیں جتنی تعداد میں عورتوں میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ مرد زیادہ تر نارسسسٹ بھی ہوتے ہیں۔ مردوں میں بائی پولر ڈس آرڈر سسٹم بھی جو ہے وہ بہت جلدی اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ ڈپریشن لیول، اسٹریس، انزائٹی جو ہے وہ مردوں میں جو ہے وہ زیادہ پنپتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں مردوں میں شیزوفرینیا اور دوسرے جو اور ہماری بیماریاں ہیں ذہنی طور پر، وہ بھی جو پہلے خواتین کو ہوا کرتی تھی وہ اب مردوں کو بھی لاحق ہے۔ تو اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ کون سا مرد کس وقت جو ہے وہ اپنے ذہنی امراض کا شکار ہو کر جو ہے وہ اپنی بیوی پر یا اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنائے یا اس پہ حملہ کر دے۔ دیکھیں، جھوٹ بولنا ایسے لوگوں کے لیے جو نارسسسٹ ہوتے ہیں بڑا آسان کام ہوتا ہے۔ ان کے لیے سانس لینے جیسا ہوتا ہے جھوٹ بولنا، یعنی جیسے انسان ایک ایک پل سانس لیتا ہے نا، نارسسسٹ آدمی ایسے جھوٹ بولتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یہ نارسسزم جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے اور مردوں میں یہ زیادہ پائی جاتی ہے، اور مرد اس کو اپنی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ویپن بنا کے عورت کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی مردوں کو قانونی طور پر گرفت میں لانے کے لیے یہ قانون بنا ہے، اور اس قانون میں زیادہ تر لوگ، اگر آپ ان کا میڈیکل چیک اپ کروائیں، آپ ان کا سائیکولوجیکل چیک اپ کروائیں، تو آپ کو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ذہنی مریض ملیں گے۔ یہ میں آپ سے شرطیہ کہہ رہی ہوں، یا وہ مریض ملیں گے جو نشہ کرتے ہیں اور نشے کے لیے ایسی ادویات یا انجیکشنز کا استعمال کرتے ہیں جو پاؤڈر اور لیکوڈ فارم میں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر اوقات دوستی، وعدے اور اپنی محبت میں جو ہے یہ دوسرے بندے کو ڈس اپوائنٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، زیادہ تر مردوں میں جو ہے وہ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ صبر سکون کے ساتھ اپنے جذبات کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی دوسرا ان کے سامنے محبت کا اظہار کرے تو یہ اس کے خلاف جاتے ہیں، یا اس کی پرسنالٹی اور شخصیت میں جو ہے وہ اتنے کیڑے نکال دیتے ہیں کہ اگلے بندے کو اپنے اوپر ہی جو ہے شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی شاید میں ہی غلط ہوں اور میں نے ہی غلطی سے یہ محبت کر لی ہے۔ یہاں پر اکثریت ذہنی اور فطری اعتماد کے نہ ہونے کی ہے۔ فطری طور پر یہ اعتماد میں کمی ہوتی ہے جب میاں بیوی کی لڑائی جو ہے وہ جھگڑے تک پہنچتی ہے، اور یہ اعتماد تب گرتا ہے جب آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ کو چیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اکثر اوقات میاں بیوی کی لڑائی کی جو وجوہات میرے سامنے آئی ہیں، جو میں ایز اے سائیکالوجسٹ جو ہے وہ کاؤنسلنگ سیشنز جب کرتی ہوں تو میاں بیوی میرے پاس آتے ہیں تو زیادہ تر وجہ یہ ہے کہ شوہر اپنے موبائل پر کسی تیسری عورت کے ساتھ میسجوں پر بزی ہے، اور وہ اس کے ساتھ مسلسل محبت اور پیار کی پینگیں چڑھا رہا ہے اور بیوی کو چیٹ کر رہا ہے۔
اور جب بیوی کو ان باتوں کا پتہ چلتا ہے یا وہ پکڑ لیتی ہے یا کسی حد تک جو ہے وہ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے یا وہ اس کو جو ہے وہ ریلائز کروا دیتی ہے کہ میں نے یہ دیکھ لیا کہ تم میرے ساتھ جو ہے وہ چیٹنگ کر رہے ہو اور کسی دوسری عورت کے ساتھ بات کر رہے ہو، تو یہاں سے لڑائی کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ لڑائی بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ طلاق جیسی جو ہے وہ لعنت پر جا کر ختم ہوتی ہے، یا تو پھر عورت کو خلا لینی پڑتی ہے یا طلاق، کیونکہ یہ تیسرا ہی بندہ ہے۔ میں آپ کو یہ اتھینٹکلی سرٹیفکیشن دینے کے لیے تیار ہوں، شرط کے ساتھ کہنے کے لیے تیار ہوں، میاں بیوی کے رشتے کو پاکستان میں ڈیمیج کرنے والی دوسری عورت ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ مرد کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے، شادی شدہ مرد کی زندگی کو جو ہے وہ اس کے بچوں کو، اس کی بیوی کو جو ہے وہ برباد کرتی ہے، اور گھر تباہ کر کے جو ہے وہ اس کی دوسری بیوی یا تیسری بیوی بننے کے لیے جو ہے وہ تیار رہتی ہے، کیونکہ کوئی بھی عزت دار اور خاندانی عورت کسی کا گھر برباد نہیں کرتی۔ تو بہت اچھا ہے، ایسے مردوں کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے کہ جو اپنی بیویوں کو ذہنی اور جسمانی طور پہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اور جو انہیں گھر سے نکالنے کی دھمکی دیتے ہیں اور پھر انہیں دوسری شادی کی دھمکی دیتے ہیں۔ ان کو بہت شوق ہے نا دوسری شادی کرنے کا، ایک عورت سے جو ہے وہ تنگ آ کے یہ پھر بھی دوسری عورت کا سوچتے ہیں۔ سائیکالوجی دیکھیں ان کی، سائیکولوجیکل پروسیس دیکھیں ان لوگوں کا کہ یہ کیسے شاطر لوگ ہیں کہ ایک عورت انہیں زہر لگ رہی ہے، بری لگ رہی ہے، اس کو چھوڑ کے پھر دوسری عورت کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں۔ ایون میں یہاں تک بھی آپ کو جو ہے وہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے ایسے کیس میرے پاس آئے ہیں کہ جس میں مرد حضرات مردوں کے ساتھ جو ہے وہ ملوث تھے اور ان کی بیویاں ان سے طلاق لینا چاہتی تھی۔ نہ صرف مردوں کے ساتھ تعلقات بلکہ جو ہے خواجہ سراؤں کے ساتھ تعلقات۔ یہ جو چیزیں ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہیں نا، یہ زہر قاتل بن گئی ہیں۔ مرد اچھے خاصے جو ہے نا وہ جوان لڑکے جو شادی کے لیے انکار کر دیتے ہیں، اور اگر ان کی جو ہے وہ گھر والے پریشر سے جو ہے شادی کر دیتے ہیں تو ان کے تعلقات باہر کسی لڑکی کے ساتھ نہیں بلکہ مردوں کے ساتھ یا خواجہ سراؤں کے ساتھ ہیں۔ اور یہ بڑھتا ہوا دیکھیں، پہلے ایک قوم تھی، قوم لوط، اور وہ اپنی اسی جو ہے وہ جرم اور اسی جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے جو برباد ہو گئی۔ آج کی قوم میں ہر گناہ پایا جا رہا ہے، ہر طرح کا گناہ جو ہے وہ یہ قوم کر رہی ہے۔ یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب لوگ دن میں مومن ہوں گے اور رات میں کافر ہو جائیں گے، پھر رات میں مومن ہو جائیں گے اور صبح میں کافر ہو جائیں گے۔ یعنی کہ بدلتے ہوئے سچویشن ہوگی، اور ایسے لوگوں وہی لوگ ہوں گے، انہی کی پرسنالٹیز ہوں گی، لیکن وہ کسی وقت میں جو ہے وہ کسی لباس میں لبادے میں ہوں گے اور کسی وقت میں کسی لبادے میں ہوں گے۔ اور آج آپ یقین کریں، مجھے یہ چیز ہوتی ہوئی حقیقت میں نظر آ رہی ہے کہ لوگ کتنے دوغلے ہیں۔ ان کے اندر جب یہ پکڑے جاتے ہیں نا، یہ مرد حضرات جب پکڑے جاتے ہیں تو یہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اپنی عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کو گالم گلوچ کرتے ہیں، اس کو تھپڑ مارتے ہیں، اس پہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ غلط یہ خود ہوتے ہیں اور اپنی غلطی چھپانے کے لیے جو ہے وہ اس عورت کو گندا کرنا چاہتے ہیں جو عورت ان کے نکاح میں ہوتی ہے۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ عورت میرا کیا بگاڑ لے گی، ایک جو ہے وہ عورت ہے میرے پہ ہاتھ بھی اٹھا لے گی تو کیا کر لے گی۔ جس طرح مرد کو غصہ آتا ہے نا، اس طرح عورت کو بھی غصہ آتا ہے۔ پھر جب عورتیں مردوں پہ ہاتھ اٹھائیں یا مرد عورت پہ ہاتھ اٹھائیں تو یہ رشتے نہیں نپتے۔ اسی لیے ایسے مردوں کے لیے جو ہے وہ سزا تجویز کی گئی ہے۔ اور شرمیلا فاروقی جو ہیں، میں ان کو جو ہے وہ بہت ان کی تعریف کرنا چاہوں گی یہاں پہ کہ وہ یہ بل جو ہے وہ پاس کروانے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا ہے، اور خواتین کو جو ریلیف دیا گیا ہے، اور اکثر اوقات مرد جو ہیں وہ شرارتوں میں اور شوخیوں میں آ کے اور جو مذاق میں آ کے میں دوسری شادی کر لوں گا، اتنا شوق ہے تمہیں دوسری شادی کرنے کا کہ جو ہے وہ تمہارے سے پہلی شادی نپتی نہیں ہے، پہلی عورت کو تم جو ہے وہ سیٹسفائیڈ کر نہیں سکتے، پہلی عورت کو تم جو ہے وہ اس کی جو ہے پیسہ پورا کر نہیں سکتے، پہلی عورت کو تم کچھ دلا نہیں سکتے، دوسری عورت لینے چلے ہو تم کہ اتنے اچھے جو ہے وہ مرد آج کل کے ہو گئے ہیں کہ جی دوسری عورت کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے، پہلے پہلی عورت کو تو پورا کر لو، دوسری عورت کی طرف تو بعد میں جانا۔ یہ جو صورتحال ہو چکی تھی نا، اس نے مردوں کو جو ہے وہ یہ اپنے آپ کو ببر شیر سمجھ رہے تھے کہ ہم ببر شیر ہیں۔ چند مرد، سب مردوں کی بات نہیں میں کرتی، چند مرد، وہ مرد جو خاندانی اور نسلی ہے نا، وہ ایک عورت کے ساتھ رہتا ہے، اپنا گھر بساتا ہے، اپنے بچوں کو پریفرنس دیتا ہے، اپنی بیوی کو پریفرنس دیتا ہے، اس بیوی کے لیے محنت کرتا ہے اور اس کو چیٹ نہیں کرتا۔ او بھائی کیا مل رہا ہے تمہیں ٹیکسنگ کر کے، کیا مل رہا ہے تمہیں دوسری عورت کے ساتھ جو ہے وہ اس عورت نے تمہیں کچھ اور دے دینا ہے، اور تمہارے گھر میں جو عورت بیٹھی ہے وہ اس کو وہ چیزیں نہیں لگی ہوئی جو دوسری عورت کو لگی ہوئی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مرد کیا دیکھ کر دوسری عورت کی طرف بڑھتا ہے، اس کو کیا چیز نظر آتی ہے۔ اکثر اوقات بیویاں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں اور ایسی جو ہے وہ عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جنہیں بندہ جو ہے وہ دیکھ کر جو ہے وہ جنہیں الٹی آ جائے کہ یہ ایسی عورت کے پیچھے جو ہے وہ یہ مرد بھاگ رہا ہے۔
صرف اور صرف جو ہے وہ جسمانی خواہشات کا بڑھ جانا اور اپنے نفس پہ کنٹرول نہ ہونا اس بات کا پروف ہے کہ ایک شادی شدہ مرد جو ہے وہ بے راہ روی اختیار کرتا ہے اور کسی دوسری عورت کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے. ایسے مرد کو جو ہے وہ کوڑے مارنے کا حکم ہے. میں نہیں کہہ رہی, یہ اسلام کہہ رہا ہے, اور یہ کوئی میرے بیان نہیں ہے, یہ آپ کو اسلام سے جو ہے وہ یہ بیان مل جائیں گے کہ شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرتے ہوئے پکڑے جائے تو انہیں کوڑے مارو, انہیں سنسار کرو, انہیں دنیا کے سامنے ذلیل کرو, تاکہ پتہ چلے کہ یہ کس قدر جو ہے, جب انہیں موقع ہے, ان کے پاس ایک پارٹنر موجود ہے, تو یہ باہر گند میں منہ کیوں مارتے ہیں. تو ایسے ہی مردوں کے لیے یہ قوانین بنے ہیں. اب بیویاں ریلیکس کریں, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس قانون کا فائدہ اٹھائیں, اور کوئی ضرورت نہیں آپ کو ڈرنے کی اپنے شوہروں سے کہ شوہر گھر سے باہر نکال دے گا, شوہر یہ کرے گا. آپ جب تک آپ کا کیس چل رہا ہے یہ آپ کو گھر سے باہر بھی نہیں نکال سکتے, اور اگر تشدد جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو حکومت آپ کو خود پروٹیکشن جو ہے وہ فراہم کرتی ہے. ایسے آدمی کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ ہے جو آپ کو چیٹ کر رہا ہے, جو آپ کے ہوتے ہوئے بھی دوسری عورتوں میں جو ہے وہ ملوث ہے. ایسے آدمی کو جو ہے ویسے ہی آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس بات کا پتہ عورت کو تب چلتا ہے جب عورت کے یا تو بچے ہو جاتے ہیں یا عورت کے جو ہے وہ بہت ٹائم ہو جاتا ہے اس کو شادی کے بعد, کیونکہ کم سے کم شادی کے 1 سال میں آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کس نوعیت کا اور اس کی ذہنی صحت اور جسمانی صحت جو ہے وہ کیا اجازت دیتی ہے. اکثر اوقات مرد حضرات جو ہے وہ بیوی کے ساتھ اپنے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرتے, بہانے کرتے ہیں, اور بیوی کو جو ہے وہ کہتے ہیں جی مجھے یہ ہو گیا, مجھے وہ ہو گیا, کیونکہ انہوں نے باہر عورتوں کے ساتھ اپنے ازدواجی تعلقات قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں. ایک تو کوئی بیمار ہے نا مرد کہ وہ نہیں قائم کر سکتا. حقوق زوجیت کا ادا نہ کرنا بھی گناہ میں شامل ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کے حصے میں جو نکاح میں عورت آئی ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے کپڑے, اس کا کھانا, اس کی اچھی زندگی, اس سے پیار کرنا, اسے محبت دینا, حقوق زوجیت ادا کرنا, یہ سب مرد پہ فرض ہیں. جس طرح عورت پہ فرض ہے شوہر کی اطاعت کرنا, اس سے محبت کرنا, اس کے سامنے زبان نہ چلانا, اس کے کھانے کا دھیان رکھنا, اس کے کپڑوں کا دھیان رکھنا. تو اگر جو عورتیں یا مرد ان چیزوں سے جو ہے وہ بھاگتے ہیں, یاد رکھیں جو حقوق زوجیت ادا نہیں کر رہے ہیں مرد, یہ آخرت میں اللہ کو جواب دیں گے جا کے. اور جو عورتیں جو ہے وہ اپنے مرد کے لیے, اپنے شوہر کے لیے جو ہے وہ حاضر نہیں ہیں, یا ان کے کہیں اور جو ہے افیئرز چل رہے ہیں, یہ بھی قانونی طور پہ بھی, اسلامی طور پر بھی, معاشرتی طور پر بھی یہ عورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے, قابل برداشت نہیں ہے. نہ کسی مرد کو ایسی جو ہے وہ بد کردار عورت کے ساتھ رہنا چاہیے, اور نہ کسی عورت کو کسی بد کردار مرد کے ساتھ رہنا چاہیے. لیکن مردوں کو تو اب میں کیا کہوں کہ 80% تو جو ہے وہ اس طرح کے مرد ہیں جن کے تعلقات جو ہے وہ باہر ہوتے ہیں, تو بیویاں جو ہیں ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ قوانین بنائے گئے ہیں. آپ اس قانون کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن میں پھر بھی بیویوں کو کہوں گی کہ آخری دم تک اس چیزیں اور معاملات کو خود سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. عدالتوں تک, تھانوں تک جو ہے وہ بات نہ ہی پہنچے تو بہتر ہے. میرے نزدیک جو ہے وہ ایک شوہر کی عزت اور تکریم بہت زیادہ ہے, اور شوہروں کو بھی جو ہے وہ یہی کہوں گی کہ خدا کا خوف کریں, رحم کریں. ایک عورت جو آپ کے گھر میں بیٹھی ہے اس کو بھی وہی تمام چیزیں لگی ہیں جو باہر عورت کے ساتھ آپ چکر چلا رہے ہیں اس کو لگی ہیں. تو برائے مہربانی آپ اپنا گھر بسائیں اور اپنے بچوں کا اور اپنی بیوی کا خیال رکھیں.